السلام علیکم ناظرین، مالیگاؤں میں اسدالدین اویسی صاحب کی گئی تقریر کا ایک حصہ بہت زیادہ وائرل ہوا۔ کچھ لوگوں نے اویسی کے بیان کو اس طور پر وائرل کیا کہ یہ سارا ہی بیان مولانا سجاد نعمانی صاحب کے خلاف دیا ہے۔ اس بیان کو لے کر کچھ لوگ مولانا سجاد کی حمایت میں آئے اور کچھ لوگ اویسی صاحب کی حمایت میں آئے، تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا مکمل بیان آ گیا ہے جو ہم آپ کو آگے سنائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتا دیں آج خود مولانا سجاد نعمانی صاحب نے آج حرم شریف میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے بیٹھ کر مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک آڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر اس کو ڈالا ہے جو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور لوگ اس کو سن کر مولانا سجاد نعمانی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں۔ خود حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر اویسی صاحب کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ہمیشہ میں اویسی کی صلاحیتوں کے بارے میں سوچ کر اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ میں نے ملت ٹائمز کے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی انسان جناب اسدالدین اویسی صاحب کے بارے میں یہ بات کہے کہ ان کی وجہ سے دوسری پارٹیاں مضبوط ہو رہی ہیں تو یقیناً ان پر یہ ایک بہت سنگین الزام ہے۔ آئیے ناظرین پہلے ہم یہ بیان سنتے ہیں۔ میں یہ گزارشات بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں پورے خلوص نیت کے ساتھ کچھ مختصر لفظوں میں ضروری اور مفید باتیں پیش کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے بہت سے میرے مخلص احباب ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں جو محترم جناب اسدالدین اویسی صاحب نے میرا نام لیے بغیر میرے بارے میں کہی ہے۔ میں ان سب حضرات کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ان سے اللہ کا واسطہ دے کر، بیت اللہ کا واسطہ دے کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب اس سلسلے کو بالکل موقوف کر دیں۔ ہماری اصل توجہ ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت، شعائر اسلام کی حفاظت، مساجد، مدارس، اوقاف، قبرستان اور اسلامی وجود اور دستوری حقوق کے تحفظ کی طرف ہونی چاہیے۔ کسی بھی صورت میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں الجھنا چاہیے۔ جو حضرات میرے دفاع میں وہ باتیں کہہ رہے ہیں، میں ان کا احسان مند، پھر بھی میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے اب اس سلسلے کو موقوف کر دیجئے اور لوگوں کی توجہ کو اصل مسائل کی طرف مرکوز رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ بہت اللہ کا میرے اوپر فضل ہے، بہت کرم ہے۔ میرا عرصے سے معمول ہے کہ جو حضرات میرے بارے میں کچھ غلط فہمیوں یا بدگمانیوں کی بنیاد پر بہت سی تلخ باتیں کہتے ہیں جو میری رائے میں پوری جانبداری کے ساتھ غلط اور بے بنیاد ہوتی، الحمدللہ ان حضرات کے لیے میرا بہت پہلے سے معمول ہے کہ میں ان کے لیے نماز کے بعد دعائیں کرتا ہوں، کچھ صدقہ نکال کر اس کا ثواب اللہ سے مانگتا ہوں کہ ان کو عطا فرما دے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو درگزر فرما، ان کو اپنی غلطی کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غلطی مجھ سے ہو رہی ہو تو مجھے احساس اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اس جگہ پر بیت اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ سینکڑوں بار الحمدللہ مجھے اس طرز عمل کو اپنانے کی توفیق ہوتی رہی، اور اسدالدین اویسی صاحب کے بارے میں بھی الحمدللہ مجھے اس مرتبہ بھی یہی توفیق ملی، اور میں اکثر ان کی صلاحیتوں کو یاد کر کے، تصور کر کے، اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ ان کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے، میری کیا اوقات ہے، لیکن بہرحال
ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے لیے ضرور نیک تمنائیں رکھنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے. الحمدللہ ان کے لیے دعائیں کرنا میرا معمول ہے. اور اب جب اللہ نے یہاں پہنچایا تو اللہ کا شکر ہے کہ عمرے کے دوران اور نمازوں کے بعد کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام اور بڑھ جاؤ. بڑی باصلاحیت. بہت پہلے میں نے ملت ٹائمز کے انٹرویو میں ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے فرقہ پرست طاقتیں طاقتور ہو رہی ہیں. لیکن یہ بھی میرا خیال ہے کہ کاش ان کا مزاج مشاورتی ہوتا اور مختلف مسلمانوں کی سیاسی پارٹیاں جیسے انڈین نیشنل لیگ ہے, مسلم لیگ ہے, SDPI ہے, ان سب حضرات کے ساتھ اور جن علماء پر ان کو اعتماد ہوتا, مثلا صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی, مولانا عمرین محفوظ رحمانی, یا جن علماء پر ان کو اعتماد ہوتا, جامعہ نظامیہ کے ذمہ دار حضرات, ان سب کی ایک مشترکہ نشست میں 2-3 دن کے غور و خوض کے بعد طے کیا جاتا کہ انڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی بہتر شکل کیا ہے. بہرحال یہ تمنا ہے, اللہ جانے کب پوری ہوگی. میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا میں نے اپنی اصلاح کی غرض سے اس کو کئی بار سنا. الحمدللہ میرے دل میں کوئی قدورت میں نہیں محسوس کرتا. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. جو بھائی اور بہنیں میرے اس پیغام کو سن رہی ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کی دعاؤں کا محتاج و طالب ہوں. سب کے لیے دعاؤں کی توفیق اللہ سے مانگتا ہوں. جزاکم اللہ وبارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین, آپ نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان سن لیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیان میں کیا ہی شاندار الفاظ استعمال کیے ہیں. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اویسی صاحب ایک بے مثال شخصیت ہیں. یہ بات بھی کہی ہے کہ کاش جناب اسد الدین اویسی کا مزاج مشاورتی ہوتا. اللہ تعالیٰ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب اور بزرگان دین کی حفاظت فرمائے. آپ حضرات کی اس پر کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیں. اور ناظرین, سنبھل جامع مسجد سے متعلق بھی آپ کو خبر بتا دیں کہ آج اکھلیش یادو نے صدن میں سنبھل کے مدعے کو جس بے باکی سے اٹھایا ہے وہ پورے دیش کو سننے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ سوال ہیں اور کچھ وہ جواب ہیں جن سے پرشاسن اور سرکار بھاگ رہی ہے اور ادھیکاریوں کی مدد سے خون سے رنگے ہاتھوں کو دھونے میں لگی ہے. تو آئیے ناظرین یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں. بلکہ شاہی جامع مسجد کے خلاف 19/11/2024 کو سول جج سینئر ڈویژن چندوسی سنبھل میں ایک یاچکا ڈالی گئی. کورٹ نے دوسرے پکش کو سنے بغیر اسی دن 19/11/2024 کو سروے کے آدیش دے دیے. تعجب کی بات ہے سنبھل کے ضلع ادھیکاری سنبھل اور پولیس ادھیکشک سنبھل آدیش کو پڑھے بغیر 2 گھنٹے کے بعد سروے کے لیے پولیس بل کے ساتھ شاہی جامع مسجد پہنچ گئے. جامع مسجد کی کمیٹی, جن پرتیندھی, علماء کرام, سبھی ادھیکتاؤں نے سہیوگ دیا. ضلع ادھیکاری سنبھل اور پولیس ادھیکشک سنبھل نے 2.5 گھنٹے سروے کے بعد کہا سب سروے پورا ہو چکا ہے اور اب رپورٹ کورٹ کو بھیج دی جائے گی. لیکن دناک 22/11/2024 فرائیڈے کو جمعے کی نماز کے لیے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد پہنچے, لیکن پولیس پرشاسن نے بیریکیڈ لگا دیا تاکہ لوگ نماز نہ پڑھ سکیں. اس کے بعد بھی لوگوں نے سیم برتتے ہوئے نماز ادا کی اور کسی پرکار کا برود پردرشن نہیں کیا. 29/11/2024 کو کورٹ کی اگلی تاریخ طے تھی. شاہی جامع مسجد کی کمیٹی اور مسلم سماج کے سبھی لوگ کورٹ میں کیس کی پیروی کے لیے تیاری کر رہے تھے, پرنتو دناک 23/11/2024 کی رات پولیس پرشاسن دوارا کہا گیا 24/11/2024 یعنی اگلے دن صبح کو دوبارہ سروے کیا جائے گا. شاہی جامع مسجد کمیٹی اور ادھیکتا نے کہا کہ اس سروے تو مکمل ہو چکا ہے, اب دوسرے سروے کی کیا آوشکتا ہے. کورٹ کے آدیش کا ہم نے پالن کر دیا. اگر دوسرے سروے کرانا ہے تو دوبارہ آدیش کروائیں. کورٹ کے آدیش کے بعد
ہم دوبارہ سروے کرا دیں گے، لیکن ضلع سنبھل اور پولیس ادھیکشک سنبھل نے کوئی سنوائی نہیں کی اور تاناشاہی دکھاتے ہوئے صبح کے وقت سے پہلے شاہی جامع مسجد آ گئے۔ شاہی جامع مسجد کمیٹی اور مسلم سماج کے لوگوں نے پھر بھی دھیر رکھا اور دوبارہ سروے کے لیے اندر لے گئے۔ سروے کے دوران قریب 1.5 گھنٹہ بعد جب جنتا کو سوچنا ملی تو وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے سروے کا کارن جاننا چاہا تو سرکل آفیسر نے ان کے ساتھ گالی گلوچ کی اور لاٹھی چارج کروا کر بری طرح زخمی کر دیا۔